مصر کا ایک تنگ قید خانہ جہاں ایک شخص دنیا کی نظروں سے غائب تھا، لیکن تقدیر اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ جن کے صبر کی خاموشی سے قید خانے کی دیواریں سرد پڑ چکی تھی، جن کے سینے میں چھپے تھے قدرت کے وہ راز جس سے ملک کی تقدیر بدلنے والی تھی، اور دنیا کے تمام رئیس جن کے قدموں میں دنیا کے تمام تر خزانے نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، علم نجوم کے ماہرین جن کے علم و فراست دیکھ کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب پوری سلطنت کے بادشاہ نے کہا، آج سے مصر کا تمام تر خزانہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ قیدی کوئی عام شخص نہیں تھے، یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں کے بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنی معصومیت اور حسن سیرت کی وجہ سے والد کے دل کے انتہائی قریب تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے بنیامین کو چھوڑ کر دوسرے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور یہی حسد آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ ایک رات یوسف علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی خواب کا ذکر وہ اپنے والد سے کرتے ہیں، جس کے بعد یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس خواب کا ذکر وہ کسی سے نہیں کریں، کیونکہ بھائیوں کا حسد تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ کے ساتھ بھائیوں کا حسد اس حد تک بڑھ گیا، وہ کہتے تھے یا تو اسے قتل کر دیں یا کسی دوسرے ملک چھوڑ آئیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے شکار پر لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے تھے، اے میرے بیٹوں، تمہارا باہر شکار پر جانا محفوظ نہیں ہے۔ پھر ایک دن بہانے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ساتھ لے گئے۔ وہاں جا کر ان کے بھائیوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کو ہم اس اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جانور کا شکار کر کے اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پہ لگا دیا۔ پھر کرتا جا کر یعقوب علیہ السلام کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ہم بھاگنے میں آگے نکل گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، پھر بھیڑیے نے ان پر حملہ کر کے انہیں کھا لیا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ اختتام نہیں، بلکہ ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی۔ اندھے کنویں میں یوسف علیہ السلام اکیلے، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے حکم سے ایک قافلے والے لوگ وہاں سے گزرے جو غلام خریدنے کے لیے صحرا کے راستے سے جا رہے تھے۔ اللہ کی حکمت سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پایا۔ ایک بزرگ آدمی نے کہا، یہ بچہ بہت خاص لگ رہا ہے، ہم اسے مصر میں جا کر بیچ دیں گے۔ یوں اللہ کی نصرت سے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا اور قافلے میں سوار کیا گیا۔ یہاں سے وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں لایا گیا۔ یہاں ان کی خوبصورتی، معصومیت اور نیک اخلاق نے فوراً سب کی توجہ حاصل کی۔ ایک امیر تاجر نے انہیں فوراً خریدا اور عزیز مصر کے گھر بھیج دیا، جو مصر کے اعلیٰ حکمرانوں میں سے تھے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، یہ بچہ شاید آگے جا کر ہمیں فائدہ دے، یا ممکن ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام اور بھی زیادہ خوبصورت ہونے لگے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کی معصومیت اور حسن کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک فتنہ پیدا ہوا۔ ایک دن دھوکے سے عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا اور سارے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، ہاؤ یوسف، یہ سب زیب و زینت تمہارے لیے ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ سے مدد مانگی اور فتنے سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ بھاگنے کے دوران ان کا کتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ عزیز مصر دروازے کے باہر ہی تھے۔ اس وقت شوہر کو دیکھ کر زلیخا الٹا یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے لگی۔ زلیخا کہنے لگی، اس کو ہم نے پالا، وہ بدکاری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ قبیلے کے ایک فرد نے مشورہ دیا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو واقعی کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد عزیز مصر نے بات کو دبانے کی کوشش کی اور زلیخا سے کہا کہ تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اور یوسف کو گھر میں ہی رہنے دیا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ شہر کی عورتوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ زلیخا فتنہ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ شہر کی عورتوں کا منہ بند کروانے کے لیے زلیخا نے عورتوں کو دعوت پر بلایا۔
جب سب عورتیں اکٹھی ہوئی تو ان کے ہاتھ میں سیب دیا اور یوسف کو بلایا۔ یوسف کو دیکھ کر عورتیں سیب کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور وہ سب بول اٹھیں، یہ تو انسان ہرگز نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخا نے کہا، یہ ہے وہ جس کے لیے تم سب مجھے تانے دے رہی تھی۔ اس کے بعد شہر کی تمام امیر عورتیں یوسف کی عاشق ہو گئی اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف ان سے محبت کرے، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا، اب کیا کیا جائے؟ معاملہ بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا۔ پھر یوسف پر بدکاری کی تہمت لگا کر قید خانے میں ڈالا گیا۔ قید خانے کے لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ یوسف بہت نیک ہیں۔ اس قید خانے میں دو لوگوں نے خواب دیکھے جن کی تعبیر کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ انہوں نے سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے فرمایا، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آج تمہیں کھانے میں کیا ملنے والا ہے، اور یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ پھر جو کھانا یوسف نے بتایا وہی کھانا سب کو دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا یقین یوسف پر اور بڑھ گیا۔ پھر یوسف نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے کے لیے مقرر ہوگا، لیکن دوسرے کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر وہ قیدی کہنے لگا، میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ پھر جیسا یوسف نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ ایک قیدی کو بادشاہ کے لیے شراب دینے پر مقرر کیا گیا اور دوسرے کو پھانسی ہوئی، لیکن قیدی بادشاہ کو یوسف کا بتانا بھول گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں تھیں اور 7 بالکل خشک بالیاں، جس کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ کوئی بھی اس کی صحیح تعبیر نہیں بتا پا رہا تھا۔ پھر قیدی نے بادشاہ کو یوسف کا بتایا کہ کس طرح یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر کی اور سچ ہوا۔ قاصد کو بلاؤ اور یوسف کے پاس بھیج دو۔ جب قاصد یوسف کو ساری بات بتاتے ہیں تب یوسف نے تعبیر دی، آنے والے 7 سالوں میں زمین پر زیادہ بارش ہوگی اور فصل بہت اچھی ہوگی۔ ان 7 سالوں میں اناج جمع کرنا ہے تاکہ بعد کے 7 سالوں کے قحط کے لیے محفوظ رہے۔ قاصد نے یہ تعبیر بادشاہ کو بتائی، جس کے بعد بادشاہ یوسف کو رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن یوسف رہا نہیں ہوئے، جس پر بادشاہ بھی حیران ہوا۔ آخر کون بہت زیادہ عرصے کے بعد بھی رہا ہونا نہیں چاہے گا؟ یوسف کہتے ہیں وہ کسی کی نوازش پر رہا نہیں ہوں گے بلکہ اپنی بے گناہی کے بعد رہا ہوں گے۔ یوسف کہتے ہیں پوچھو ان عورتوں سے کیوں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ پھر بادشاہ ان عورتوں کو بلا کر پوچھتے ہیں آخر کیوں تم لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹے؟ تب سب نے اقرار کیا یوسف بے گناہ ہے۔ تب زلیخا نے بھی قبول کیا کہ وہ یوسف کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد بادشاہ یوسف کو مصر کے خزانے اور ملک کا انتظام کا مکمل اختیار دیتے ہیں۔ حضرت یوسف نے حکمت اور دوراندیشی کے ساتھ 7 سال خوشحالی اور بعد کے 7 سال قحط کے لیے منصوبہ بندی کی۔ 7 سال گزر جاتے ہیں اور وہ وقت آ جاتا ہے جب مصر کے علاوہ ہر جگہ اناج کی کمی ہونے لگتی ہے۔ الگ الگ جگہوں سے لوگ اناج خریدنے مصر آنے لگے۔ اناج خریدنے کے لیے خاندانوں کے پورے فردوں کو آنا پڑتا تھا۔ یوسف پرانے داموں میں اناج بیچ رہے تھے تاکہ کاروباری لوگ زیادہ اناج جمع کر کے زیادہ داموں میں نہ بیچیں۔ فلسطین جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں بھی اناج کی کمی ہوئی۔ یعقوب کے بیٹے اناج خریدنے کے لیے مصر پہنچے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچان پائے۔ یوسف اپنے بھائیوں کی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر یوسف نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ ان کا ایک اور بھائی بنجامین بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام انہیں 1 سال کا اناج دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگلی بار اپنے بھائی کو ساتھ لانا، نہیں تو اناج نہیں ملے گا۔ اور جو رقم انہوں نے اناج کے لیے دی تھی اسے ان کے سامان میں رکھوا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگلے سال ان کے بھائی اناج خریدنے ضرور آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس رقم نہ ہو۔ وقت گزر جاتا ہے اور پھر سے یعقوب کے گھر میں اناج ختم ہونے والا تھا۔ تب ان کے بیٹے انہیں ساری بات بتاتے ہیں، جب تک بنجامین ان کے ساتھ نہیں آئیں گے تو ان کو اناج نہیں ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نہیں مانتے تھے، لیکن بیٹے جب بہت ضد کرنے لگے تو یعقوب علیہ السلام انہیں کہتے ہیں قسم کھاؤ کہ آپ بنجامین کو واپس لاؤ گے۔ سب بھائیوں نے قسم کھائی۔
پھر سب بھائی دوبارہ مصر جاتے ہیں۔ تب یوسف اپنے بھائی بنیامین سے اکیلے میں ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہیں۔ پھر بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے شاہی پیالہ ان کے سامان میں رکھوا دیتے ہیں۔ جب سب بھائی اناج لے کر جانے لگتے ہیں تب سپاہی ان کو روک کر ان کی تلاشی لیتے ہیں۔ بنیامین کے سامان میں یوسف علیہ السلام کا شاہی پیالہ ملتا ہے۔ یوسف کہتے ہیں اب بنیامین کو میرے پاس رہنا ہوگا کیونکہ چور کی سزا غلام ہونا ہے۔ یوسف کے بھائی ان کی بہت منتیں کرتے ہیں لیکن یوسف نہیں مانتے۔ پھر بغیر بنیامین کے یعقوب کے بیٹے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ یعقوب یہ بات سن کر بہت روتے ہیں۔ پھر سب بھائی مجبور ہو کر یوسف کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم پر کچھ رحم کرے۔ پھر آخرکار یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو سب بھائی شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دیا اور کہا اسے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر ان کے بھائیوں نے ایسا ہی کیا جس سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر جاتے ہیں اور آخرکار 40 سال بعد یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملتے ہیں۔ جب سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تب یوسف نے انہیں اپنے پاس جگہ دی اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام کی شان دیکھ کر اس وقت سب نے یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا۔ تب یوسف نے فرمایا یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں والی اور کارساز ہے۔